دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا براعظم بھی ہے جسے برف کا صحرا کہا جاتا ہے، مگر وہاں 20 لاکھ سال سے ایک بوند بارش بھی نہیں برسی ہے۔ آج ہم آپ کو اس دنیا کے اس پراسرار براعظم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کا رقبہ 14 کروڑ 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پر مشتمل ہے، مگر یہاں ایک بھی انسان آباد نہیں۔ اس پراسرار براعظم کو انٹارکٹیکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹارکٹیکا کی مکمل تاریخ بیان کریں گے کہ کروڑوں کلومیٹر پر مشتمل یہ برفانی براعظم کب اور کیسے بنا تھا، یہاں کون کون سی مخلوقات ہزاروں سالوں سے رہ رہی ہیں، اور انٹارکٹیکا کس نے اور کیسے ایجاد کیا تھا۔ ویورز، انٹارکٹیکا دنیا کے انتہائی جنوب میں واقع ساؤتھ رن اوشین کے وسط میں واقع ہے۔ تحقیق دانوں کے مطابق 500 ملین سال پہلے افریقہ، یورپ، انڈیا، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا ایک ہی براعظم جو بہت بڑا تھا اس پر مشتمل تھے۔ 180 ملین سال پہلے یہ عظیم براعظم ٹوٹ گیا تھا اور 2 عظیم زمین کے ٹکڑے بہتے ہوئے ایکویٹر سے نیچے آئے، جنہیں آج ہم براعظم آسٹریلیا اور براعظم انٹارکٹیکا کے نام سے جانتے ہیں۔ 35 ملین سال پہلے انٹارکٹیکا ایک گرم خطہ تھا۔ یہاں سے ڈائناسور کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ 50 لاکھ سال پہلے یہاں ڈائناسور رہا کرتے تھے، مگر پھر رفتہ رفتہ یہاں موسم سرد ہونے لگا، برف پڑنے لگی اور ڈائناسور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے فنا ہونے لگے۔ یوں 35 ملین سال پہلے یہ براعظم مکمل سرد برفانی خطہ بن گیا تھا۔ ناظرین، تاریخ دان انٹارکٹیکا کی دریافت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ برفانی جزیرہ سب سے پہلے مشہور یورپین جہاز ران کیپٹن جیمز کک نے 1775 میں اس وقت دریافت کیا تھا جب وہ آسٹریلیا کی دوسری مہم پر تھے۔ انہوں نے اس براعظم کو آسٹریلیا کا ہی ایک حصہ سمجھا تھا، مگر ایک دوسرے بحری مہم میں جو میتھیو فلنڈر نے 1814 اس برفانی خطے میں انسانی تاریخ میں پہلی بار قدم رکھا اور بالکل ایک نئی برفانی دنیا دریافت کی تھی۔ 1820 میں روس نے بھی 985 ٹن اور 585 ٹن کے 2 بڑے بحری جہازوں کو انٹارکٹیکا کی مہم پر بھیجا، جنہوں نے اس براعظم کے بارے میں کئی نئی معلومات دریافت کی تھیں۔ 1841 میں ایک یورپی مہم جو جیمز کلارک راس نے انٹارکٹیکا سے نکلتے ہوئے ایک سمندر اور ایک پتریلا جزیرہ بھی دریافت کیا تھا، جنہیں آج راس سی اور راس آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ 1890 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک مہم جو نے اس کا نام ٹیرا آسٹریلیا سے تبدیل کر کے انٹارکٹیکا رکھا تھا۔ 1907 میں ایک کوہ پیما نے پہلی بار انٹارکٹیکا کا سب سے اونچا اور آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے شہرت کی بلندیاں حاصل کی تھیں۔ 1996 میں ایک مہم جو نے صرف 34 دنوں میں انٹارکٹیکا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیدل چل کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، جو آج بھی قائم ہے۔ 1950 کی دہائی میں مختلف یورپی ممالک اور آسٹریلیا اس براعظم کے مالک بننے کی دعوے دار کرنے لگے تھے، جس سے ایک نیا سیاسی تناؤ پیدا ہوا۔ تاہم 1959 میں 12 ملکوں نے انٹارکٹک معاہدے کے بعد اس براعظم کو نو کلیم لینڈ، یعنی ایسا خطہ جس پر کوئی ملک قبضہ نہیں کر سکتا تھا، اس کا درجہ دے دیا، اور اس ریجن میں ہر ملک کو صرف اپنا ریسرچ اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ یوں آج براعظم انٹارکٹیکا میں 70 مستقل ریسرچ اسٹیشن ہیں۔ پاکستان کا بھی جناح ریسرچ سینٹر انٹارکٹیکا میں قائم ہے۔ سردیوں میں ان سینٹرز میں صرف 1000 ریسرچر رہتے ہیں اور گرمیوں میں یہ تعداد بڑھ کر 5000 تک ہو جاتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس 14 کروڑ مربع کلومیٹر کے براعظم کی کل انسانی آبادی بھی یہی ہے۔ ویورز، انٹارکٹیکا دنیا کا سرد ترین خطہ ہے۔ اس کا ایوریج ٹیمپریچر 128.6 فارنہائٹ ہے، یعنی اگر آپ گرم سانس بھی لیں تو وہ بھی برف بن جاتی ہے۔ یہاں ہر وقت برفانی ہوائیں اور طوفان چلتے رہتے ہیں۔
اگرچہ اس وقت انٹارکٹیکا سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کا شکار ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر 2050 تک گلوبل وارمنگ اسی رفتار سے رہی تو انٹارکٹیکا کے برفانی گلیشیئر پگھل کر سمندر کے پانی میں اضافہ کریں گے، جس سے کئی ممالک جن میں جاپان، موریشیس، مالدیپ، مالٹا اور تمام ساحلی دنیا زیر آب آ کر ختم ہو جائے گی۔ انٹارکٹیکا میں یوں تو انسانی مخلوق کبھی بھی آباد نہیں ہوئی، تاہم کچھ دوسرے جاندار صدیوں سے اس خطے میں موجود ہیں جو کسی دوسرے براعظم میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان میں پینگوئن، مارگوت، سیلز، بلیو ویلز، ایلیفینٹ سیل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی خوراک انتہائی محدود ہوتی ہے، ہفتوں تک یہ جانور بغیر خوراک کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیزے میں استعمال ہونے والی فنجی کی 1200 سے زائد اقسام بھی یہاں سے دریافت ہوئی ہیں۔ تاہم کچھ محققین یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس برفانی خطے میں ایسے وائرس بھی ہیں اگر وہ انسان کو لگ جائیں تو کروڑوں لوگ چند ہی ماہ میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انٹارکٹیکا کے 10 منفرد اعزاز یہ ہیں کہ یہاں تازہ پانی کے دنیا کے 70% ذخائر نہ صرف موجود ہیں بلکہ محفوظ بھی ہیں، جو انسان باقی براعظموں سے پانی کی کمی ہونے کے بعد استعمال کر سکے گا۔ انٹارکٹیکا کو برف کا صحرا کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا 35 سال پہلے افریقہ جتنا ہی گرم خطہ تھا۔ انٹارکٹیکا میں پچھلے 50 سالوں میں 3 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے۔ اس براعظم میں کوئی گھڑی نہیں چلتی، یہاں پر ہر سمت نارتھ ہی ہے، یعنی انٹارکٹیکا میں آپ باقی 3 سمتیں تکنیکی لحاظ سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں درجن سے زائد گرم لاوے کے پہاڑ بھی ہیں جو اکثر و بیشتر پھٹتے رہتے ہیں۔ یہاں پانی کی جھیل بھی ہے مگر اس کے پانی کا رنگ بالکل انسانی خون کی طرح ہے۔ اس براعظم میں صرف 10 لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے جن کے ماں باپ ریسرچ اسٹیشن پر کام کر رہے تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔